अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट आलमगीर बेग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टैम्प पेपर कितने इकसाम के होते हैं, उनकी मालियत कौन कौन सी होती है, उसका मकसद क्या होता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो बात करते हैं कि स्टैम्प्ड पेपर है क्या चीज़। इसको स्टैम्प्ड पेपर क्यों कहा जाता है तो ये नॉर्मल पेपर ही, लेकिन इसको स्टैम्प्ड पेपर इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैम्प लगी हुई है और इस स्टैम्प की वजह से इस पेपर की लीगल वर्थ है कि इसके ऊपर जो भी तहरीर की जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होगी और उसकी एक लीगल वर्थ होगी। तहरीर तो एक सादा पेपर पर भी की जा सकती है, लेकिन उसकी वो लीगल वर्थ, वो लीगल वैल्यू नहीं होती। उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती जो कि इसमें नहीं की जाती। अब आते हैं कि स्टैम्प्ड पेपर का मकसद क्या है। स्टैम्प्ड पेपर का मकसद रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि आपने जो भी मुआहदा करना है, कोई भी तहरीर करनी है, कोई भी डीड बनानी है, तो आपको स्टैम्प्ड पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस तहरीर को कानूनी दायरा में लेके आना चाह रहे हैं ताकि बाद में बवक्ते ज़रूरत उसको कोर्ट में पेश किया जा सके और उसकी कोई लीगल वैल्यू भी हो। तो जब आप स्टैम्प पेपर परचेज़ करते हैं तो वो पेमेंट जो आप पे करते हैं उसको ड्यूटी कहा जाता है, और वो जो ड्यूटी आप पे करते हैं स्टैम्प ड्यूटी, वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है, गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है। तो आपने वो पे करके अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर किया, लीगलाइज कर लिया, और जो भी उसके ऊपर तहरीर की जाएगी उसकी लीगल वैल्यू होगी, वो कोर्ट में पेश हो सकेगी। अब बात करते हैं कि स्टैम्प्ड पेपर पाकिस्तान के अंदर कितने इकसाम के पाए जाते हैं। स्टैम्प पेपर की दो इकसाम हैं, एक जुडिशियल, दूसरी नॉन जुडिशियल। तो पहले बात करते हैं कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर कौन से होते हैं। जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो होते हैं कि जहां आपने कोई केस दायर किया है कोर्ट के अंदर और उस केस की आपने कोर्ट फ़ी पे करनी है, तो उसकी मद में आप एक स्टैम्प पेपर, उसी मालियत का स्टैम्प पेपर लेके अपने फ़ाइल के अंदर लगाएंगे, अपने केस के साथ लगाएंगे, जिससे ये साबित होगा कि आपने मुतल्लिका केस की मुतल्लिका कोर्ट फ़ी अदा कर दी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके केस की जो भी मालियत है, आपके कोई लेन देन का मसला है, कोई फैमिली मैटर है या कोई सेल का इशू है, अराज़ी का मसला है, तो मालियत के हिसाब से कोर्ट फ़ी डिसाइड की जाती है और ये मैक्सिमम 15,000 होती है, और बाकी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती है आपके केस की मालियत के हिसाब से, वो उससे कम भी हो सकती है और मैक्सिमम 15,000 तक हो सकती है। तो ये जो आप ड्यूटी पे करेंगे और आप कोर्ट फ़ी अदा करेंगे स्टैम्प पेपर की सूरत में, तो ये हो जाता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर। अब बात करते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो होता है जो आप आउट ऑफ द कोर्ट उसको आप परचेज़ करते हैं और आपका जो मामला है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो रहा है। वो आपका कोई एफिडेविट हो सकता है, वो आपकी पार्टनरशिप डीड हो सकती है, वो आपकी सेल डीड हो सकती है, आप किसी को पावर ऑफ अटार्नी देना चाह रहे हैं, जनरल पावर ऑफ अटार्नी देना चाह रहे हैं या स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी देना चाह रहे हैं, तो ये जो भी तहरीर है वो सब नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर आ जाती है। और वो क्यों आती है स्टैम्प पेपर के ऊपर? क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट की एक लीगल वर्थ बनाना चाह रहे हैं ताकि उसको बवक्ते ज़रूरत कोर्ट में पेश किया जा सके और उसकी कोई लीगल वैल्यू भी हो। तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट में की फ़ी पे करके उसको सिक्योर कर लेते हैं और उसको लीगलाइज कर लेते हैं।
اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں اسٹیمپڈ پیپر کی مالیت کے حوالے سے. تو اسٹیمپڈ پیپر کورٹ کے اندر مختلف مالیت کے ہوتے ہیں، 20 کا، 50 کا، 100 کا، 200 کا، 500 کا، 1000 کا، اور پھر آن ورڈ میں اس لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ آپ کے کیس کی، آپ کے معاملے کی نوعیت کے حساب سے، اس کی مالیت کے حساب سے آپ کو اسٹیمپ پیپر ریکوائرڈ ہوگا. اب چھوٹے موٹے کوئی آپ نے حلف نامہ لینا ہے، بیان حلفی لینا ہے، تو اس میں 20-50 والے بھی اسٹیمپ پیپر چل جاتے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی رینٹ ڈیڈ بنانی ہے، رینٹ ایگریمنٹ بنانا ہے، وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ منیمم 100 کی مالیت کا اسٹیمپ پیپر ہونا چاہیے. اور اگر اراضی کی طرف چلے جاتے ہیں، لینڈ ہے، تو اس کی وہ جو لینڈ کی مالیت ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیمپ پیپر کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سی مالیت کا اسٹیمپ پیپر اس میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کی مد میں کتنی اسٹیمپ ڈیوٹی پے کی جائے گی. اسٹیمپ پیپر کو اردو کے اندر اسٹامپ پیپر بھی کہا جاتا ہے، اشٹامپ پیپر بھی کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے عدالتوں میں دیکھا ہوگا جتنے بھی اسٹیمپڈ فروش بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، باہر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چیمبرز کے باہر، تو وہ اپنی پھٹیوں پہ لکھوایا ہوتا ہے اسٹیمپ پیپر فروش یا اسٹامپ پیپر فروش. تو کیونکہ ایس ورڈ کو ہم اردو میں ایس ہی پروناؤنس کرتے ہیں، اسٹامپ، ایکچولی یہ ہے اسٹیمپڈ پیپر، کہ ایسا پیپر جو اسٹیمپڈ ہے، جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. اور اس کا اگر اوریجن کی بات کریں اسٹیمپڈ پیپر کی، تو یہ اسپین سے شروع ہوا تھا. ایکچولی یہ جو لا جنریٹ کیا گیا تھا یہ اسپین میں بنایا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ ایسا بنانا ہے، کوئی ایسی تحریر کرنی ہے جس کی لیگل ورتھ ہو، تو وہ اسٹیمپڈ پیپر پہ تحریر کی جائے. تو اس کو دیکھتے دیکھتے پھر وہ پورے یورپ میں سٹارٹ ہو گیا، اور یورپ سے پھر ایشیا میں، اور وہ پوری دنیا میں یہ معاملہ چل نکلا، اور اب وہ اسٹیمپڈ پیپر پر ہی تحریر کی جاتی ہے. اچھا، اب اس میں بات کرتے ہیں کہ اسٹیمپڈ پیپر پہ تحریر کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو ہینڈ ریٹن ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، اور دوسرا کمپیوٹرائز طریقہ ہے کہ آپ اس کے اپر باٹم لیفٹ رائٹ کے مارجنز چھوڑ کے تو آپ اس کے اوپر کمپیوٹر سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دو پارٹیز کے مابین اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو ان کے تھمب امپریشن، سگنیچرز آنے ہیں، اور ساتھ میں وٹنسز بھی آنے ہیں. تو اس حساب سے مارجن وغیرہ چھوڑ کے تو آپ کمپیوٹر پہ بھی اس کو پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں، ادروائز ہینڈ ریٹن بھی ہو سکتا ہے. تو اگلا جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹیسٹیشن اور ویریفیکیشن کا. تو کون سا ڈاکومنٹ، کون سا اسٹیمپڈ پیپر کہاں سے اٹیسٹ اور ویریفائی کروایا جائے؟ تو جو ایفیڈیوٹ ہوگا، کسی بھی قسم کا بیان حلفی ہوگا، وہ اوتھ کمشنر سے اٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا، لیگل ڈاکومنٹ، کوئی بھی اسٹیمپ پیپر پہ تحریر کی گئی ہے، وہ نوٹری پبلک سے ویریفائی ہوتی ہے یا اٹیسٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن کا. اب رجسٹریشن مسٹ نہیں ہے، لیکن رجسٹریشن اسٹیمپ پیپر کی کروا لینا وہ بہتر ہے. وہ اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ جب اپنی تحریر کو اپنے مکمل کوائف کے ساتھ، وٹنسز کی ڈیٹیلز کے ساتھ، اپنے سگنیچرز دونوں پارٹیوں کے ہونے چاہیے مکمل کوائف کے ساتھ، آپ رجسٹرار کے پاس اس کو رجسٹر کروائیں گے، اور وہ آپ کا پورا معاملہ اپنے سرکاری رجسٹر کے اندر تحریر کرے گا، اور اس کے بعد دونوں پارٹیز کے وہاں پہ تھمب امپریشن ہوں گے، سگنیچرز ہوں گے، اور دونوں کی موجودگی میں وہ رجسٹر ہوگا، اور وہ ایک ایویڈنس بن جائے گا. ان کیس کہ اگر آپ سے ڈاکومنٹ مس ہو جاتا ہے، یا کوئی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ڈاکومنٹ میں رد و بدل کی گئی ہے، تو اس کا جو ایویڈنس ہے وہ سرکار کے پاس موجود ہوگا. بوقت ضرورت اگر آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کی آپ ایک سرٹیفائیڈ کاپی گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں. اچھا، آج کل کے حساب سے اگر ہم بات کریں اسٹیمپڈ پیپر کی، تو 1000 سے نیچے مالیت کے جتنے بھی اسٹیمپڈ پیپر ہیں وہ آپ کو اسٹیمپڈ فروشوں سے
مل جائیں گے عدالتوں میں، لیکن جب مالیت سٹیمپ پیپر کی 1000 سے بڑھ جائے گی تو آپ کو ای اسٹیمپ نکلوانا پڑے گا، جو کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جس کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ اس لنک پہ جا کے آپ نے جسٹ اپنے قوائف اس میں مینشن کرنے ہیں، پارٹیکولرز دے کے کہ آپ کون سا سٹیمپ پیپر لینا چاہ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، پارٹیز کے نیم کیا ہیں، کون سی مالیت کا لینا ہے۔ مالیت آٹومیٹکلی وہ جنریٹ کر دیتا ہے آپ کے کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے۔ تو وہ جب وہ ایک چلان فارم جو ہے وہ مکمل بن جائے گا، اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لے لیں گے، اور وہ جو چلان ہوگا آپ کا وہ 15 ڈیز کے لیے ویلڈ ہوگا۔ 15 ڈیز کے اندر اگر آپ نے سٹیمپڈ پیپر بینک سے ایشو نہیں کروایا تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ سے چلان فارم بنانا پڑے گا۔ اب چلان فارم جب آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ چلان فارم آپ نے بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں جا کے وہ پیش کرنا ہے، اس کی فی ادا کر دینی ہے، اور جو وہ سٹیمپ پیپر نکلے گا اس کو ای اسٹیمپڈ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آن لائن نکلتا ہے، وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی آ جاتا ہے، اور جو قوائف جو پارٹیکولرز آپ اپنے چلان میں مینشن کریں گے وہی پرنٹ ہو کے آئیں گے آپ کے ای اسٹیمپ پیپر کے اوپر، جس میں مینشنڈ ہوگا کہ پارٹی فرسٹ کون سی ہے، سیکنڈ کون سی ہے، کتنی فی پے کی گئی ہے، مطلب سٹیمپ ڈیوٹی کتنی پے کی گئی ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی نالج حاصل ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔